میں میری دوران سماعت تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے کی آج سنوائی تھی، تو آج ہماری جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھی، اور دیگر معاشرے کے جو شعور طبقے ہیں، شعور افراد ہیں، ان کی جانب سے بھی متعدد درخواستیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے اب یہ بات واضح ہے پوری قوم کو کہ 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے عدالتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں مارشل لاء کے ادوار میں تو یہ ہوتا رہا کہ پی سی او کے ذریعے ججوں کو نکال دیا گیا، کسی پی سی او کے تحت منظور نظر لوگوں کو جج بنایا گیا، لیکن ایسا شاید کبھی نہیں ہوا کہ ایک بظاہر غیر عسکری نظام کے دوران، جب مارشل لاء بظاہر نہ لگا ہوا ہو، یہ کیا جائے کہ پوری عدلیہ کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم شروع دن سے ایک منصوبہ تھا پاکستان کی عدلیہ کے خلاف۔ جو لوگ اس ترمیم کی حمایت کر رہے تھے، ہمارے کچھ نادان دوست، ان کو ہم اس وقت بھی سمجھاتے تھے اکتوبر 2024 سے پہلے کہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا عملاً وجود ختم ہو جائے گا اس ملک سے، اور یہی کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال کے عرصے میں جب سے 26ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک حملہ ہوا، وہاں ایک نیا نظام رائج کیا گیا جس کے خلاف 5 جج صاحبان کھڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح جہانگیری صاحب پر حملہ کیا گیا، ان کی ڈگری پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، جو ایک جبر کا ضابطہ اب رائج ہے اس ملک میں۔ وہ الیکشن دھاندلی کے مقدمات میں فارم 45 طلب کر رہے تھے، ان کا یہ جرم تھا، جس کی پاداش میں ان پہ ایک مذموم نوعیت کا حملہ ہوا، اور آپ کے سامنے ہے وہ تمام صورتحال۔ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چل کر سپریم کورٹ آتے ہیں انصاف مانگنے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور پاکستانی کی روح کو کانپ جانا چاہیے، اور ہم یہ ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے اس نظام کا، اگر اس نظام میں کوئی ضمیر ابھی باقی ہے۔ تو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ لگا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، تو 2 ہماری درخواستیں ہیں متفرق نوعیت کی، جن پہ ہم نے اصرار کیا کہ ان کو پہلے سنا جائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اس تمام مقدمے کی لائیو سٹریمنگ ہو، یعنی کہ ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی امید ہے انصاف کی، کیا توقع ہے کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ کوئی امید ہو یا نہ ہو، کوئی توقع ہو یا نہ ہو، ہم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے۔ ہم نے تاریخ کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اپنی قوم کے لیے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اور اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ تاریخی کے دور میں بھی شمع جلانے والے موجود ہیں۔ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے کہ ہر جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، اور سچ کی آواز جھوٹ پر برتر ہے، اور انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم نے یہ آواز بھی اٹھائی۔ اور جب ہم انشاءاللہ ایک دن پاکستان کو پھر واپس قانون اور آئین کی ڈگر پہ لائیں گے، تو یہ ایک سنگ میل ہوگا ہماری مزاحمت۔ تو یہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہماری لائیو سٹریمنگ کی درخواست جو تھی وہ قبول ہوئی ہے۔ اب یہ مقدمہ چلے گا اور پوری قوم دیکھ سکے گی کہ عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم نے دوسری درخواست جو دی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جن جج صاحبان کی تقرری ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے جو نظام وضع کیا اس کے تحت جن جج صاحبان کی تقرری کی گئی ہے، وہ اس مقدمے میں نہ بیٹھے۔ آپ کے علم میں ہوگا، یا میں یاد دہانی کرا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا حاصل ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ حکومت، جو اس وقت مصنوعی حکومت ہم پر مسلط ہے، اس کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب مل جاتے ہیں۔ اس میں کچھ جج صاحبان بھی ہیں جن کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، اور یہ مل کر ایک عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں، اور تمام جو تقرریاں ہوئی ہیں اس تمام دور میں وہ اسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئی ہیں۔ اسی جوڈیشل کمیشن نے تعین کیا ہے کہ کس جج نے کانسٹیٹیوشن بینچ میں بیٹھنا ہے، جہاں آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ انہی جج صاحبان نے کرنا ہے جو اس ترمیم کے تحت مقرر کیے جا رہے ہیں۔
تو ہم نے درخواست دی ہے کہ وہ جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں اور وہ سپریم کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی اس سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان اس مقدمے کو سنیں۔ تو یہ دوسری درخواست ہے اب جو پوری قوم کے سامنے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آئے گی۔ اس پہ بحث جو ہے اور اس کا جو رد عمل ہوگا عدالت کا وہ پوری قوم دیکھے گی۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری قوم کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں اپنے شعور کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی اس میں یہ ابہام نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کچھ بنیادی حقوق کا مجموعہ ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے میرے گھر پہ دھاوا نہیں بولا جا سکتا، ہمیں اغوا نہیں کیا جا سکتا، ہمارے بچوں کو بیویوں کو ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے صحافت کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، ٹرائل کورٹ کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ کس کو معتوب جانو، کس کو سزا دو اور کس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جن پر ایک معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ انسانیت کے قابل معاشرہ ہے، انسانوں کے قابل معاشرہ ہے، وہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آئین پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کتاب میں بند ایک فلسفہ ہے، یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ضابطے ہیں۔ اگر آئین پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا، یا آئین پاکستان کو بچانے والے وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس جبر کے نظام کی پیداوار ہیں، تو ہمارا کوئی حق محفوظ نہیں رہتا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ سویلین کی ملٹری عدالت سے ٹرائل کو اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم عدالت نے جائز قرار دیا۔ اس 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ایک باوردی افسر نہیں کر سکتا۔ ایک باوردی افسر کا سویلین کا ٹرائل کرنا ہر اس اصول کی نفی ہے جس پر آزاد عدلیہ کا تصور قائم ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے یہ جنگ ہم اس ملک میں لڑ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک باوردی افسر سے زیادہ تابع کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ ایک ڈسپلن کا سے بندھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ مقدمہ چلاؤ جس کے حوالے سے اس کے افسران بالا پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، ایک مذاق ہے۔ اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے، اور جس آئین میں آزاد عدلیہ کا تصور ہے، انسانی حقوق کا تصور ہے، اور جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلا رہی ہیں۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہو سکتا، نیپال میں یہ نہیں ہو سکتا، سری لنکا میں یہ نہیں ہو سکتا، افریقہ کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری ملک افریقہ کا جہاں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں چلاتی تھی وہ یوگینڈا تھا۔ انہوں نے ہم سے یہ سیکھا تھا۔ سن 67 میں مارشل لاء کے دور میں ہمارے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی، انگریز کے دور میں بھی نہیں تھا۔ اس ترمیم کے ذریعے سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں کے سامنے ہوا۔